پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز اور جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کا مطلوب انسان ہے کون، اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا طرز فکر کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک مفسر قرآن سے بات کروائیں گے، سیکھیں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے حوالے سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا۔ ہم نے کب مانگا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اسے بے مانگے ہی دے دیا؟ کب مانگا انسان نے؟ کب سوال کیا تھا؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ اکبر، کہ تم اگر یہ چاہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار کرو، تم نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ہمارا ذہن بہت محدود، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود۔ ہمارا ذہن محدود ذہن ان کو شمار کرنا چاہے تب بھی وہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام انعامات نعمتوں کے اظہار کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں، اور ذرا جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس انداز سے قبول کر رہے ہیں جس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں منعم ہوں، میں نے تم پر نعمتیں نازل کی ہیں، تو تمہارا اب کام کیا ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے۔ اور خواتین و حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ہم بہت سیکھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور ان کی یہ پرتاثیر گفتگو ہوئی ہو جو خاص طور پر تفسیر قرآن بالقرآن پر جو مشتمل ہوتی ہے، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو، ایسا کوئی دن نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔
خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ روزے دار جنت کے کس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے؟ باب السلام سے یا باب الذکر سے یا باب الریان سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہم نے کب مانگا تھا یا اللہ نے ہماری ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب کچھ ہمیں دے دیا؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، یہ آیہ کریمہ جو آج آپ نے پڑھی ہے، پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور ساتھ ساتھ ہی یوں کہہ لیجئے کہ ایک شکوہ بھی ہوا ہے جو بہرحال اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ آسمانوں میں انسان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ کہ دیکھو، بلندیوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے، اور آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، ایسے ہی سچ ہے جیسے تم گفتگو کرتے ہو تو تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو نکل چکے ہوتے ہیں ان کا نکلنا سچ ہے۔ اسی طرح زمین ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ زمین کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھہراؤ بخشا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور زندگی گزارنے کے سارے سامان ہم نے تمہارے لیے زمین میں رکھ دیے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہ زمین ہی ہے جس میں ہم نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، شاہراہیں بنا دی ہیں، اور اس سے جو اگتا ہوا رزق ہے وہ تم کھاؤ۔ اللہ اکبر، زمین کس قدر رزق انسانوں کو مہیا کر رہی ہے، انواع و اقسام کا رزق ہے، پھلوں کی صورت میں ہے، سبزیوں کی صورت میں ہے، غلوں کی صورت میں ہے۔ تو آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا، پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ ایک دیکھو، ہم نے احسان تم پر یہ کیا ہے کہ ہم نے پانیوں کے برسنے کا نظام رکھا ہے، اس لیے کہ پانی من الماء کل شیء حی، ہر جو زندہ چیز ہے اس کی زندگی کا ذریعہ پانی ہے، پانی جہاں میسر ہوگا وہاں زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا خاص طور پر، اور پھر فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے سیراب ہوتے ہیں باغات، اور سیراب ہوتی ہیں کھیتیاں، اور وہاں سے تمہیں رزق میسر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ،
زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، ذرا دیکھو تو صحیح ان ٹکڑوں میں جو الگ الگ ہیں، ان میں کھیتیاں ہیں، ان میں انگور ہیں، ان میں کھجوریں ہیں، زرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، کھجوریں ہیں ایک شاخی دو شاخوں والی، یسقا بماء واحد، پانی دونوں کھیتوں میں ایک طرح سے ہی سیراب کر رہا ہے کھیتوں کو، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ان پھلوں میں سے ہر ایک کا ذائقہ دوسرے کے ذائقے سے ہم نے مختلف کر دیا ہے۔ یہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ نعمتیں ہیں جو آم کی صورت میں اور ذائقہ ہے اور رنگ ہے، مالٹے کی صورت میں اور ذائقہ ہے اور رنگ ہے، تربوز کی صورت میں اور ذائقہ ہے اور رنگ ہے، خربوز کی صورت میں اور ذائقہ ہے اور رنگ ہے، اور سیب کی صورت میں اور ذائقہ ہے اور رنگ ہے، اور کون ہے جو پیکڈ خوراک تمہیں مہیا کر رہا ہے؟ کیلا ہے وہ بھی پیک ہے، تربوز ہے وہ بھی پیک ہے، بادام ہے وہ بھی پیک ہے، اخروٹ ہے وہ بھی مضبوط پیک، اللہ اکبر، یسقا بماء واحد، ایک جیسا پانی میسر آ رہا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن خوراک میں ہر ایک کا ذائقہ دوسرے کے ذائقے سے ہم نے مختلف کر دیا ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ صرف زمین کا خشکی نہیں بلکہ سمندروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جیسے دریا، بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، آلات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے یہ کشتیاں اور یہ جہاز چل رہے ہیں، یہ میری ایک نعمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، پھر پانیوں کو پہاڑوں سے جہاں سٹاک ہے پانیوں کا برف کی صورت میں، وہاں سے نہروں کی صورت میں اور دریاؤں کی صورت میں وہ پانی تم تک منتقل کر رہا ہے، زیر زمین بھی اور زمین کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی دریاؤں کی صورت میں اور دریاؤں سے نکلنے والی نہروں کی صورت میں، یہ ساری نعمتیں چند نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائیں، اور پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند نعمتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر تم اپنے وجود میں غور کرو اور ارد گرد غور کرو تو اتنی نعمتیں ہیں جن کو تم کبھی شمار ہی نہیں کر سکو گے۔ انیک صاحب، انسان اپنے وجود پر ذرا غور کرے، انسان کے وجود میں کام کرنے والے مختلف نظام، انسان کے وجود میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان السمع، یہ بہت غور طلب بات، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، دیکھو یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دھڑکتا ہوا دل جو پورے جسم کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور پورے جسم میں خون منتقل کر رہا ہے، اور فؤاد یعنی وہ ذہنی صلاحیتیں اور شعوری صلاحیتیں اور دل و دماغ کی ساری کیفیات، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں جو تمہیں میسر آئی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو نعمت بھی میسر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ رہی ہے، ان نعمتوں کی تم شمار نہیں کر سکتے، ان کو، ان کی قدر کرنے والے بن جاؤ، ان کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل و دماغ دیا ہے لیکن اس سے سمجھنے کا کام ہی نہیں لیتے۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں ہم نے دی ہیں لیکن ہماری بکھری ہوئی قدرتوں پر ان کی نگاہ ہی نہیں پڑتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے ہیں لیکن ہماری بات پر کان ہی نہیں دھرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ چبھی چوپاؤں پر ہی غور کریں، ان میں ہماری کتنی قدرتیں ہیں۔ وَفِي الْأَنْعَامِ، اللہ قرآن وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، تمہارے لیے تو چوپاؤں میں ہی ہماری نعمتوں پر تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، گوبر اور خون کے درمیان میں سے ایک نہر ہے جو دودھ کی نکل رہی ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کو سیراب کرتی ہے۔ یہ جو خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ جاری کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس دودھ میں نہ گوبر کو ملنے دیتا ہے نہ خون کو ملنے دیتا ہے، اور وہ دودھ تمہارے لیے صحت اور تندرستی کا اور غذا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں چوپاؤں میں بھی ہیں، تمہارے وجود میں بھی ہیں، بلکہ آفاق و انفس میں ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ تم ان کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ذرا بعد میں آ رہی ہے بات۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو انسان نے مانگا ہم نے اسے دے دیا۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، انسان نے کب مانگا، دوسری بات ہے کہ جتنی نعمتیں جو آپ نے گنوائیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کی ہیں، یہ سب نعمتیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، یا ہم نے کبھی کسی موقع پر یہ نعمتیں مانگی تھیں اور آج ہم یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، کبھی تو اسے مل جاتا ہے، کبھی اسے نہیں ملتا۔ تو ارشاد یہ فرمائیے کہ یہ انسان کو جو دیا گیا ہے، مستفید کیا گیا ہے، یہ کب انسان نے مانگا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے جب اپنا نائب بنا رہا تھا اللہ، تو اللہ کیا یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کو ضرورت ہوگی ان تمام چیزوں کی تو اس کو بہرامند کیا جائے ان تمام نعمتوں سے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کی ضرورتیں اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے لیے پیدا فرما دی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو تم جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہراؤ کا ہم نے انتظام کر دیا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زندگی کے جتنے فائدے ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ ہم نے تمہارے لیے رکھ دی ہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ یہ جو آتاکم من کل ما سألتموہ، اس کا ایک معنی یہ کیا علماء نے کہ جو تم نے مانگنا تھا آئندہ وہ پہلے سے ہم نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، انیک سب جو زمین مانگنا میں تھا، جو تم نے مانگنا تھا، حضرت تھانوی نے یہ بڑا اچھا معنی کیا کہ جو تم نے مانگنا تھا آئندہ کبھی بھی وہ پہلے سے ہم نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ زمین اپنے خزانے کھولتی چلی جا رہی ہے اور مسلسل کھولتی چلی جا رہی، زمین کے خزانے کھلتے چلے جا رہے ہیں انسان پر، اور جوں جوں انسان کی ضرورتیں بڑھتی ہیں انیک صاحب تو زمین اپنے خزانے اس پر بڑھاتی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے بڑھاتے چلے جاتا ہے۔ جب لوگوں کی لوگ یعنی دنیا میں کم تھے تو فی ایکڑ پیداوار بھی کم تھی، اور آج دنیا بڑھ گئی ہے، فی
فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب زمین سے لوگ ایک فصل لیتے تھے سال میں یا 2 لیتے تھے، اب 4 فصلیں لے رہے ہیں، اور مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے رزق بالکل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آ رہا ہے، جتنی انسان کو ضرورت ہے وہ اتنا یقیناً اس کو مل رہا ہے، لیکن رزق کی تقسیم کے نظام میں گڑبڑ ہے، لوگ رزق انسانوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ معنی ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے آئندہ کبھی بھی مانگنا تھا وہ پہلے سے ہم نے رکھ دیا ہے۔ باقی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ انسان مانگتا ہے اس کو میسر نہیں آتا بعض دفعہ، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مانگ رہا ہوتا ہے ایک پھول اور اللہ تعالیٰ اس کو گلدستہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یقیناً وقت درکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت، یا انسان جو مانگ رہا ہے وہ بظاہر مانگ تو رہا ہے اپنے لیے لیکن حقیقتاً اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ چیز اس کو عطا نہیں دیتے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین میں وہ سب کچھ ان کو دے دیں جو یہ مانگ رہے ہیں تو یہ سرکشی پر اتر آئیں گے، اور سرکشی سے بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو وہی میسر آئے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ان کو مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرمانے والے ہیں۔ لیکن صرف اتنی بات ہے نیک صاحب کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایک بستی کی، اور اس بستی کے مثال سے اگرچہ بستی تو بہت پہلے مکہ مکرمہ کی مراد لی گئی ہے، مفسرین نے لیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان کے ماحول پر یہ آیت بہت فٹ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃً، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، کانت آمنۃً، وہ بستی بڑی پرامن تھی، مطمئنۃً، وہاں کے رہنے والے بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ سن 60 کی جو دہائی ہے، ذرا اس کو 70 سے پہلے کے جو دور ہے پاکستان کا، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ کانت آمنۃً، لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، مطمئنۃً، لوگ مطمئن تھے اپنے جو دائرہ ہے ان کا، اس کے اندر یقیناً وہ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، کفایت شعاری تھی ان میں، اور ان کا قناعت تھی ان میں، حرص اور ہوس کا مزاج ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے وافر رزق ان کو میسر آ رہا تھا، ہر جانب سے رزق وافر میسر آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک ان پر ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں بنیادی طور پر ان کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے انیک صاحب۔ وہ نعمتیں ملک کی آزادی کی صورت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آزادی کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر علیہم السلام، اور انہیں اور ان کی قوم کو غلامی کے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی۔ غلامی سے نجات اور آزادی کا میسر آنا یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم کہاں تک قدر کر رہے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے بطور احسان خود ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور نعمت جس کو اللہ نے بطور احسان ذکر فرمایا ہے وہ ہے یمنون علیک ان اسلموا،
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا سبحان فرمائی ہے۔ اللہ سبحان تو اللہ۔ ایمان کی قدر ہم کس طرح کر رہے ہیں، ایمان کی نعمت کے میسر آنے پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے اس رشتے کو تمہارے درمیان محبت اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ یہ جو زن و شوئی تعلق ہے، یہ جو خاندان کا پہلا یونٹ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی ہم کہاں تک قدر کر رہے ہیں، کس حد تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، سبحان اللہ۔ اور کس حد تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمارے گھرانے قرآن کے متعین کردہ نکاح کے مقاصد سے ہٹے ہوئے گھرانے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جو آدمی کسی خاتون کے ساتھ کھل کھلا کے مسکرا کے بات کر رہا ہو، سمجھ لیجئے یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر اس طرح سے کرو کہ پرسکون زندگی گزارو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس رشتے کو تمہارے درمیان محبت اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ یہ ساری جو نعمتیں اللہ نے، جن کو جہاں بھی قرآن کریم میں من آیات ہی آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نعمت یہ ہے کہ تمہارے جوڑے اس نے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، پوتے دیے ہیں، نواسے دیے ہیں، نواسیاں دی ہیں۔ یہ اولاد کی قدر ہم کس طرح کر رہے ہیں، اولاد کو خیر کی راہ پر کس حد تک ڈال رہے ہیں۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں اولاد کی صورت میں ہیں، پوتے پوتے نواسے نواسیوں کی صورت میں ہیں، یہ ساری نعمتیں لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ ان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے روحانی نعمتوں کا بھی یہاں بیان فرما دیا، اظہار کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، جو ایک نگاہ ہونی چاہیے اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے، وہ نگاہ کیا ہم میں آپ پاتے ہیں من حیث المجموع، اور اگر نہیں پاتے یعنی مجموعی طور پر وہ انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ فرما دیجئے، اگر نہیں کر رہے تو کائنات کو دیکھنے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے، وہ انداز کیا ہے، وہ ہم اڈاپٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو قارونی سوچ ہے بدقسمتی سے، وہ ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح سے عام ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ سوچ یہ ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی درمیان میں سے کاٹ دو، یہ جو کچھ کر رہا ہے، یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے، یہ سارا میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں ساری تعلیم اپنی جو ہے وہ حاصل ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پیسہ میسر آئے۔ ٹھیک ہے۔ میں ساری تعلیم حاصل ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس سرمایہ ہو، میرا اکاؤنٹ، میرا بیلنس ہو اور میرا مکان بنے، اور مجھے دنیا کی نعمت، میری ساری محنت اس پر صرف ہو رہی ہے۔ اور بندہ خدا ذرا اتنا تو غور کر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قارون کی سوچ تھی، تو کیا ہم نے قارونی سوچ کو اپنا لیا ہے؟ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، قارون کو لوگوں نے یہ کہا تھا، قارون کو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دیکھو اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
اور تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلا کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کی صورت میں تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اور ملک میں فساد مت پھیلاؤ سرمایہ کی بنیاد پر کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم جو چاہو کرو، اور جس کو چاہو مار دو، اور جس کو چاہو قبول کر لو، اور جس کی چاہے ساری عزت پامال کر کے رکھ دو۔ لا تبغوا الفساد فی الارض، اللہ یعنی قرآن کریم اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اور مال پر اتراؤ نہیں، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، لیکن اس نے جواب میں کیا کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، اور بھئی کون خدا اور کون رسول اور کون اللہ اور کون نعمتیں دینے والا، یہ ساری تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اللہ کو درمیان سے نکال رہے ہیں نیک صاحب، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا اور کوئی اس کو نہیں بچا سکا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے میری قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا زیادتی کرنے والا ہے، ناشکرا ہے، قلیلا ما تشکرون، اور سارا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، تم کم از کم شکریہ ادا کرو۔ اتنا ہی کہہ دو کہ پروردگار دیا ہوا سب کچھ تیرا ہی ہے، یہ میں تو کاسب ہوں، میں تو کارندہ ہوں، عطا تو ساری تیری ہے۔ جب اللہ کی عطا پر انسان کی نگاہ ہوگی تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بنے گا، جب اللہ یہ مانے گا کہ سب کچھ دے اللہ ہی رہا ہے، میری محنت بھی اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے، مجھے اس نے صحت دی ہے، مجھے اس نے پاؤں دیے ہیں، مجھے اس نے زبان دی ہے، مجھے اس نے ہاتھ دیے، مجھے اس نے عقل اور شعور کی کیفیت دی ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، علم کے دروازے مجھ پر اس نے کھولے ہیں، تو میں ساری صورت میں اس کو ہر صورت میں اس کو ساتھ لے کر چلوں، یہ لازم ہے ہم پر، تب جا کے ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بنیں گے اور ہمارے اندر مزاج جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو دین کا پیغام ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا، جو دین کا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ نے تفصیلاً بیان فرما دیا۔ یہ دین کو تو مطلوب ہے، لیکن بندے کے اندر یہ خوبیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کا شکر گزار بھی رہے، ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، شمار نہیں کر پا رہا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی قانونی سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ شکر گزاری کے لیے اپنی زبان سے صرف الحمدللہ کہہ دے تو کیا اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں جی نہیں، الحمدللہ کہنا بھی شکر کا ادنا درجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ شکر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کا بہترین کلمہ الحمدللہ کہنا ہے، لیکن نیک صاحب یہ پہلی سٹیج ہے، یہ شکر کی پہلی سٹیج ہے کہ ہم بچوں کو دیکھیں گھر واپس آ گئے ہیں اسکول سے، کہیں الحمدللہ۔ ہم نے جا کے دیکھا صبح دکان خیریت سے ماشاءاللہ موجود ہے، رات کو کسی نے تالا نہیں توڑا، ہم کہیں الحمدللہ۔ فیکٹری میں خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ بہترین کلمہ شکر ہے، لیکن یہ شکر کا پہلا درجہ ہے۔ شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں ان کو شکر اس نعمت میں شامل کیا جائے، ان کو نعمت میں ساتھ شامل کیا جائے جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو علم سے محروم ہیں، علم والے علم کے ذریعے سے ان کو مستفید کریں، جو مال سے محروم ہیں، مال والے اپنے مال میں ان کو شریک کریں، بلکہ یہ عقیدہ سمجھ لیں قرآن نے جو کہا ہے کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اقوامًا، کچھ لوگ ایسے ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں سبحان اللہ، جب تک وہ انسانوں پر نعمت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب وہ نعمت کے دروازے انسانوں پر بند کرتے ہیں اللہ ان پر بھی نعمتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اس لیے دوسری شکل تو یہ ہے کہ جو نعمتوں سے محروم ہیں ان کو نعمتوں میں شامل کیا جائے، اور تیسری اعلیٰ درجے کی شکر کی شکل یہ ہے انیق صاحب کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ مال دیا ہے اللہ نے، اس کو ضائع کر رہے ہو، لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ناجائز مال خرچ کرنے والے ہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے خرچ کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نام و نمود اور ریاکاری اور شہرت کے لیے اعمال کرتا ہے، اللہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا والد ایسا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو وہ مل گیا جس کے لیے وہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو مال ضائع مت، لا یعنی مومنوں کی شان یہ بیان کی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ تبذیر کرتے ہیں، اور نہ بخل کرتے ہیں، بخل بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اور خاص طور پر آج کے جو حالات ہیں پاکستان پر، جہاں کروڑوں ہمارے بھائی بہت کرب میں ہیں، مشکل میں ہیں، صاحبان ثروت کو آگے آنا ہے، بلکہ ہر آدمی کو اپنی بساط کے مطابق آگے آنا ہے تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس انداز سے ہم شکر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو اعلیٰ ترین مسجد ہے اور اللہ کے حبیب کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ مسلسل اعتکاف کروں، حضور نے فرمایا 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اس کے کام آ جاؤں۔ اللہ اکبر، آج یہ موقع ہے اجر کے کمانے کا، اللہ کی نعمتوں کا بہترین شکر اس انداز سے ہم ادا کریں۔ نعمتیں شمار نہیں کر سکیں گے، اللہ اکبر نہیں کر سکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ جتنی نعمتیں میسر آئے ہیں ان پر قناعت کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات فرمائی کوئی جواب نہیں اس بات کا، نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، مجھے مال مل گیا تو میں اس پر مغرور نہیں ہو جاؤں، بلکہ جس کے پاس مال نہیں ہے اسے بھی مال ملنا چاہیے۔ اگر ایک بات ذہن میں یہ رکھ لی جائے کہ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، تو یہ فکر اس فکر کو آگے بڑھایا جائے۔ بالکل انیق صاحب، آپ دیکھیں نا قرآن کریم، میں تو قرآن پر لوگوں چاہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پر ذرا غور کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، قل العفو، بالکل اس دور میں جب ضرورت تھی لوگوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کر دو۔ قربانی جب پہلی دفعہ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہیں رہنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہ رہے، تقسیم کرو، خود کھاؤ، لوگوں میں تقسیم کرو۔ بعد میں جب حالات لوگوں کے سازگار ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ گوشت کو تم سٹاک کر سکتے ہو یا خشک کر کے گوشت کو بعد میں پکانے کے لیے اس کو محفوظ کر سکتے ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انسانوں کی ضرورتیں انتہا پر پہنچ جائیں اور انسان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنی انتہائی جینون ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ وہ ہسپتال سے
مچھردانیاں چھین کر لے گئے ہیں اللہ اور ہسپتال سے دوائیاں اٹھا کر لے گئے ہیں اپنی ضرورتوں کی خاطر۔ ان حالات میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم کر کے اپنی نعمتوں کو بڑھانا ہے۔ بڑھانے کا یہ گر ہے انیق صاحب، ان تشکرو فإن اللہ، اگر تم شکر کرو گے فإنہ یرضى لکم، یہ ادا تمہاری اللہ کو بڑی پسند ہے، اور لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں یقیناً تم پر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ نعمتیں بڑھیں گی یقیناً، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر اس انداز سے ادا کرنے والے بن جائیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ان نعمتوں کی حفاظت بھی کریں۔ آپ نے پاکستان کی بات کی، آپ نے گفتگو کو بہت اس کا کینوس بڑھایا کہ محض مادی نعمتوں ہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو تلاوت آیات کرتے ہیں، جو تزکیہ کرتے ہیں، جو علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، ایک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے انصاف ہے، ناشکرہ ہے، تو انسان تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو انسان کا مقام اللہ اتنا بلند کرنے کے بعد یہ کیوں فرما رہا ہے کہ انسان، کئی جگہ اور بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسان کو ظالم اور جاہل کہتا ہے۔ ارشاد۔ اس لیے انیق صاحب کہ انسان اپنے خالق کی قدر نہیں پہچان رہا۔ انسان ظالم اس لیے ہے کہ ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی ہی، یعنی حق تلفی۔ ظلم کا معنی ہے حق تلفی، اور یہ بڑی حق تلفی ہے کہ اپنے خالق کا حق نہیں پہچان رہا، اپنے مالک کا حق نہیں پہچان رہا، اپنے مسجود کا حق نہیں پہچان رہا، اپنے محسن حقیقی کا حق نہیں پہچان رہا، اپنے کریٹر کا حق نہیں پہچان رہا، تو اس لحاظ سے یہ ظالم ہے۔ اور ناشکرہ اس لیے ہے کہ رات دن اس کی نعمتیں کھاتا ہے، رات دن اس کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے۔ ایک سانس میں 2 مرتبہ اس کی نعمتیں میسر آ رہی ہیں۔ سانس باہر نہ نکلے تو مسئلہ ہے، سانس اندر نہ جائے تو مسئلہ ہے۔ تو نعمتوں کی ناقدری جو ہے وہ انسان چونکہ مسلسل کر رہا ہے۔ ہاں، کچھ خوش بخت ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی بساط پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بن کر رہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہو، مجھ سے پیار کرنے والا ہو، میری مخلوق سے محبت کرنے والا ہو۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا وہ ہے کہ جو اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ سے پیار، اللہ کے کنبے سے پیار، اللہ کی مخلوق سے پیار، جب یہ کیفیات انسان کے اندر آتی ہیں تو پھر وہ عباد الرحمن کی خوبیاں حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، نعم العبد، نعم العبد۔ اللہ قرآن کریم میں فرما دیتا ہے، ایوب کے بارے میں فرما رہے ہیں نعم العبد، یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرما رہے ہیں نعم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، نعم العبد، یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ جس کو بندہ اچھا کہے، عبودیت میں جو اعلیٰ درجہ حاصل کر گیا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ نہ ظالم ہے نہ ناشکرہ ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، جو ایمان لے آیا اللہ کی ذات عالی پر اور شکر کا سلیقہ جس کو نصیب ہو گیا، وہ یقیناً کامیاب اور پسندیدہ
جو ناشکرہ رہا، جو حق تلفی اللہ کی کر رہا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو لظلوم کفار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، اور جو آیت ابھی آپ نے تلاوت فرمائی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، وہاں بھی شکر گزاری کی بات آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، انسان، آپ نے الخلق و عیال اللہ کی بات فرمائی، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق سے پیار کرو، چیزوں سے پیار نہ کرو۔ کیا ہمارے رویوں میں یہ بات شامل نہیں آ گئی کہ ہم نے چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا اور انسان سے محبت کو پس پش ڈال دیا؟ میں کہتا ہوں انیس صاحب، آپ کی بات بڑی ہے، آپ تو چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کتوں سے پیار شروع کر دیا ہے، بلیوں سے پیار شروع کر دیا ہے۔ کتے اور بلیوں کی دکانیں، ان کی خوراک باہر سے منگوائی جا رہی ہے، ان کی خوراک پر پیسہ صرف کر رہے ہیں۔ کتے بلیوں کے ڈاکٹر اتنے آ گئے خیر سے ماشاءاللہ، بازاروں میں دکانیں جگہ جگہ ان کی۔ جانوروں سے پیار ہو رہا ہے، انسانوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ اور بندہ خدا، تجھے اللہ نے تخلیقی قدرتوں کو شاہکار قرار دیا ہے اور تجھے کہا ہے کہ تو انسان سے محبت کرنے والا بن جا، باقی ساری مخلوق کے پالنے والے ہم ہیں۔ کتے بلیوں اور چڑیوں اور پرندوں، ان کی کوئی دکانیں نہیں ہیں، دکانیں ساری انسان کی ہیں نا جی۔ اور لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کے باوجود انسان بھوکا مر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے انسان اس کا حق نہیں ادا کر رہے، اس سے پیار نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، کہ کیونکہ دوسرے انسان اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اللہ اکبر۔ جو میرا حق ہے وہ سامنے والے پر فرض ہے، اور جو سامنے والے کا حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ڈاکٹر صاحب ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں اگر کوئی رات کو بھوکا سو جاتا ہے تو پھر ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب کو شریک کیا جائے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مزید گفتگو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح معنوں میں شکر گزاری کے آداب کیا ہیں۔ بہت ساری گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اور اس کا جو کرکس ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم احاطہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمام ہماری ضرورتوں کا خیال کر کے یہ کائنات ہمارے لیے سجا دی۔ ڈاکٹر صاحب سے سوالات اور بھی بہت سارے کرنے تھے۔ ایک سوال یہ بھی کرنا تھا جو رہ گیا کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، جنت میں رکھ کر نیچے اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے آدم کو جنت دکھائی گئی، اب ہم تمہیں نیچے بھیج رہے ہیں، زمین کی طرف بھیج رہے ہیں۔ جنت تم دیکھ چکے ہو، تمہیں زمین کو جنت بنانا ہے۔ تو کیا انسان یعنی ابن آدم زمین کو جنت بنا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ روزے دار جنت کے کس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے؟ باب السلام سے، یا باب الذکر سے، یا باب الریان سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، میں یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ یہ ہیں شفیق الرحمان صاحب UAE سے۔ شفیق الرحمان صاحب UAE سے۔
آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے۔ اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار